بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہدایت علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹی وی۔ ناظرین، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میری ویڈیو کے لیے نکالا۔ پاکستانی عوام 2 سالوں سے جس خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے، وہ خوشخبری انشاءاللہ پاکستان کو جلد ملنے والی ہے، اور وہ خوشخبری میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر آنے والے نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی خبریں ہم آپ تک آسانی سے پہنچا سکیں۔ پاکستان کو 2018 میں گرے لسٹ کیا گیا کہ پاکستان پر نظر رکھی جائے کہ پاکستان میں جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور اس طرح کی دوسری 27 شرائط تھیں جس پر عمل کرنا تھا۔ تو پاکستان نے پہلے 7 پر کیا، پھر 14 پہ، اور پھر اس سے پچھلے جو ہمارا وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کی قربانی کو سراہا گیا کہ پاکستان 21 شرائط پر عمل کر لیا، 6 شرائط جو رہ گئی ہیں ان پر اب عمل کرنے کے لیے وقت دیا گیا۔ تو پچھلا جو اجلاس تھا وہ کرونا کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تو اب 22 سے 25 فروری کے درمیان فیٹف کا اجلاس ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے 6 جو شرائط تھی ان پر بھی بہت زیادہ عمل کر لیا ہے۔ تو پاکستان جس طرح وائٹ لسٹ میں جائے گا تو پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ بیرونی ممالک جو ہیں سی پیک کی وجہ سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھلنے جا رہی ہے۔ امریکہ نے اور انڈیا نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، اور اس طرح ہمارے چین اور ملیشیا نے ہمارا ساتھ دیا، ترکی نے ہمارا ساتھ دیا۔ سعودی عرب جو کہ امریکہ کے پریشر پر ہمیں ووٹ نہیں ڈالا۔ امریکہ نے اپنا مفادات حاصل کرنا تھا کہ ہم نے طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے تھے، تو پاکستان اس میں اہم کردار ادا کر رہا تھا، تو امریکہ نے اس لیے سعودی عرب کو پریشرائز کیا کہ وہ پاکستان کے حق میں ابھی ووٹ نہ دے، تاکہ پاکستان سے ہم طالبان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اس کا سلیوشن لے کے پھر ہی پاکستان کو ہم وائٹ لسٹ کریں گے۔ تو یہ وائٹ لسٹ فیٹف کی ایک تلوار جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ غریب ممالک پر لٹکا کے رکھتی ہیں تاکہ ان سے اپنے قانون منوا سکے، لیکن پاکستان نے الحمدللہ اس چیز پر بہت اچھی طرح سے عمل کیا کہ ہمارا اس میں اپنا بھی فائدہ ہے کہ جس طرح اگر ہم وائٹ لسٹ میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے ممالک رشیا اور مڈل ایسٹ کے جو سی پیک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سے ممالک ایسے ہیں جو سی پیک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح پاکستان جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ اچھے راہ پر گامزن ہو جائے گی، اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ 22 سے 25 فروری کے درمیان جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ امید ہے، 100% امید ہے کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا، اور پاکستان میں انشاءاللہ جو سرمایہ کاری ہے بیرونی ممالک کی وہ انشاءاللہ آ جائے گی، کیونکہ پاکستان جو دہشت گردوں کے خلاف جس طرح کی سزائیں پاکستان نے سنائی، اور ان کو جو فنڈنگ ہوتی تھی اور منی لانڈرنگ جو پاکستان سے ہمارے جو پچھلے سیاستدان ہیں وہ پیسے یہاں سے لے کے دوسرے کنٹریز میں دبئی اور باقی ممالک میں بھی لے کر جاتے تھے، تو اس پر الحمدللہ ہم نے اور نیب کی جو کاوشوں کو سراہا کہ جس طرح ہم نے ریکوری کی، ہماری حکومت نے ریکوری کی، تو پاکستان جو ہے ایک اچھے راہ پر اب چل پڑا ہے، انشاءاللہ اب ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ تو پاکستان انشاءاللہ اپنی معیشت بھی چند ان سالوں میں بہتر کر لے گا۔